تعالیٰ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور استعانت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقرب بندے سے، کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی نبی سے غیبی مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، کیونکہ یہ توحید کا مضمون ہے اور قرآن مجید کا دار و مدار توحید پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں سارا کچھ جو کام ہوا ہے وہ توحید ہی کا کام ہوا ہے۔ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی ہے اور لوگوں کو توحید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے اور لوگوں کی توحید کو پکا کیا ہے۔ توحید پر ہی دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی کو سمیع و بصیر جاننا، اللہ تعالیٰ ہی کو حاضر و ناظر جاننا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ وہ توحید کا پیغام ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں جو سارا نبوت کا فریضہ سر انجام دیا تھا، یہ وہ پیغام تھا۔ اور قرآن مجید میں بہت جگہوں پر، بلکہ قرآن مجید میں اکثر جس بات پر فوکس کیا ہے وہ توحید کا پیغام ہے۔ جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کو اس زبان میں، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، دین کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کو عقلی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ توحید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ تو قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت سارے ایسے عقلی دلائل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر دو الہ ہوتے تو یہ نظام نہ چلتا، درہم برہم ہوتا۔ دو الہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور کرو کہ کسی ملک میں دو بادشاہ اگر ہوتے ہوں تو اس میں نظام نہیں چل سکتا، تو اس پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہے، تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور زمین پہلے ایک اکائی کی حیثیت میں تھے، پھر ہم نے اس کو پھاڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عقل رکھنے والوں کے لیے، صاحبان عقل و دانش کو جھنجھوڑ کر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا یہ عقل رکھنے والے لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ زمین و آسمان اس کے بننے سے پہلے یہ ایک اکائی کی صورت میں، یعنی یہ دونوں آسمان اور زمین جدا جدا نہیں تھے، بلکہ یہ ایک اکائی کی صورت میں یہ دونوں ایک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو، فتق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، جدا جدا کر دینا، جدا جدا کر دیا، زمین کو نیچے اور آسمان کو اوپر کر دیا۔ تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منوا رہے ہیں، اپنی توحید کو منوا رہے ہیں کہ میری ذات ہی ہے جو یہ سارے نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دے کر لوگوں کو توحید بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت حساس چیز ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو برداشت نہیں کرتے، اسی لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت گناہ قرار دیا، یہاں تک کہ شرک کے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور انما المشرکون نجس کہا، جو شرک کرتے ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ بنفس نفیس، ان کی جو ذات ہے، ان کا وجود ہے، وہ ان کا جسم ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ شرک کرنے کا جو عمل ہے یہ ناپاک عمل ہے، یہ نجس عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی ناپاک نہیں کہا، بلکہ شرک کرنے کے عمل کو نجس کہا اور ناپاک کہا، اور اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، اگر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک واحد ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو سورہ الحمد میں ایاک نستعین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک اور شرک کے شائبہ رکھنے والے اعمال کا کلا کما کر دیا کہ جو بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ اس مومن کا خاصہ ہے جو دل سے اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، تو
یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، اس سے آپ علاج کرواتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایاک نستعین میں جس خاص مدد کی بات کی جا رہی ہے وہ غیبی مدد ہے جو اسباب کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مدد کی دو قسمیں ہیں استعانت میں، ایک ہے ما فوق الاسباب امور میں مدد، اور دوسری ما تحت الاسباب امور میں۔ تو جو مدد اسباب کے تحت کی جاتی ہے، مثلا میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو اپنے کسی بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کیجئے، تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ مدد نظر آ رہی ہے، یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ اس طرح کی مدد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو یہ جو مدد ہے وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے، عقل میں بھی بات بیٹھ رہی ہے کہ مدد کی جا رہی ہے اور مدد کرنے کا سبب نظر آ رہا ہے۔ میں لاہور بیٹھا ہوں، آپ بلتستان سے یہ کہیں کہ آپ آئیں اور میری مدد کریں، یہ بوجھ بہت زیادہ ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو یقینی بات ہے کہ میں آ کر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا زیادہ بڑی مسافت ہے، اس کو طے کر کر اسی لمحے آ کر میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو ہماری عقل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود کوئی شخصیت آ کر کسی اور کونے میں جا کے ہماری مدد کریں۔ اس طرح مدد کرنا غیبی مدد کہلاتا ہے، وہ ما فوق الاسباب امور میں مدد ہوتی ہے جن میں سبب کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری کسی معاملے میں ہماری مدد فرماتے ہیں تو وہ مدد کا جو ذریعہ ہے، سبب ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں، کبھی بغیر سبب کے بھی وہ مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ مدد ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق اس طرح کی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی اس قدرت میں، اللہ کی اس سماعت میں، اس صفت میں کسی اور مخلوق کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے عقائد سے بچنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ما فوق الاسباب امور میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو اور کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، اور اس بارے میں آیات قرآن مجید کی سناتے ہیں، تو دوسری بات یہ کہنے کو ملتی ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں وہ تو بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، کہ مشرکین سے کہا تھا کہ تم بتوں کی عبادت مت کرو اور بتوں کو مت پکارو، بتوں سے مدد طلب مت کرو۔ تو قرآن مجید میں بارہا مقامات پر اس بات کو بھی رد کیا ہے۔ یہ جو شرک کا عمل ہے وہ صرف بتوں کے حد تک اور مشرکین کے حد تک محدود نہیں، بلکہ مسلمان بھی شرک نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بھی ساتھ ساتھ اگر مشرکین کو حکم دیا ہے کہ تم شرک مت کرو، تو مشرکین کو جس عمل سے روکا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس عمل کی ہمیں اجازت دے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو بہت ساری آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس مقدمے کے ساتھ کہ بت پرستی کی ابتدا بزرگ پرستی سے ہوئی ہے، بزرگ پرستی سے ہی بت پرستی کی ابتدا ہوئی ہے، بت پرستی کا آغاز بھی بزرگ پرستی سے ہوا ہے۔ عرب کے لوگ بے وقوف نہیں تھے کہ وہ صرف پتھر کی ایک مورتی کو عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں، اسی کی عبادت کریں، اس کو الہ جانیں۔ وہ اس بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی کچھ جذباتی وابستگیاں تھیں، قلبی ان کے تعلقات تھے، جن کی وجہ سے ان بتوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت ما نعبدہم، ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے۔ وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ ان بتوں کو اللہ نہیں مانتے۔ دور جاہلیت میں بھی لفظ اللہ صرف خالق و مالک، خالق کل جہاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جو ان کے دوسرے معبود تھے ان کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ
یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے الہ ہیں، معبود ہیں، ان کو انہوں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں، وسیلے کا تصور ہے ان کے ہاں۔ بتوں سے، بت پرستی جو ہے وہ بزرگ پرستی سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو قرآن میں جتنے بھی بتوں کے نام آتے ہیں تو پتھر کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں رکھا جاتا، وہ سارے نام کسی نہ کسی بزرگ کے نام تھے جن سے وہ عقیدت کرتے تھے، بہت حد تک غلو کرتے تھے۔ اس عقیدت کی بنا پر ان کے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد پھر انہی کو وہ الہ بناتے تھے۔ قرآن میں لات، منات، عزا کا نام آتا ہے تو یہ بھی ان کے مقدس لوگ تھے، اولیاء اللہ سمجھتے تھے انہیں وہ لوگ، اور واقعی میں وہ توحید کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، اچھے صالح بندے تھے، جن کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ان کی عقیدت میں اضافہ ہوتا گیا اور غلو کرتے گئے، اور ان بتوں کو پھر ان کی تصاویر بنائیں، اور تصویروں کے بعد پھر انہوں نے ان شخصیات کی تصویروں کے بعد ان کا مجسمہ بنایا، پھر ان کو الہ ماننے لگے۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی بہت سارے بت تھے، لیکن 5 بتوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ جو بت تھے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ تھے، مقدس صالح بندے تھے، جن کے دنیا سے چل بسنے کے بعد ان کی عقیدت میں وہ لوگ اندھے ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ سے وہ ان کو الہ ماننے لگے۔ تو سورہ نوح میں سورہ نوح آیت نمبر 23 جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب توحید کا درس دیا، توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ کی قوم کے جو دینی پیشوا تھے، متعصب لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی الہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ ہٹ درمی سے پیش آتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو وہ کہتے تھے، وقالو، وہ کہتے ہیں، لا تذرن آلہتکم، اے میری قوم کے لوگو تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہاں پہ 5 بتوں کا نام لے کر وہ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ پہلے کہا کہ تم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، پھر فرمایا کہ تم نے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت کو نہیں چھوڑنا، تم نے ہمیشہ انہی کی عبادت کرتے رہنا ہے، انہی کو الہ ماننا ہے، اس کے علاوہ الہ واحد اللہ تعالیٰ کو تم نے نہیں ماننا۔ تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو، جو ان کے متعصب ہٹ درم مذہبی پیشوا تھے، وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ تم نے صرف ان 5 بتوں کو ماننا ہے جو کہ تمہارا الہ ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا۔ تو صحیح حدیث میں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ جو 5 بت ہیں وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے شروع میں، آغاز میں، آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہوئے 5 صالحین تھے، اولیاء اللہ کے نام ہیں یہ، ود، حضرت ود، حضرت سعاد، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر، یہ تو 5 اولیاء اللہ تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ماننے والے جو متوسلین تھے، ان کے جو مریدین تھے، وہ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں آ کر انہوں نے ان 5 اولیاء اللہ کی تصاویر بنا لی، اور ان کی تصویروں کو برکت کے لیے گھر میں رکھتے تھے، اور برکت کے لیے اپنی دکانوں میں لٹکاتے تھے کہ ان تصویروں کی وجہ سے ان کی دکانوں میں، کاروبار میں برکت آ جائے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 5 اولیاء اللہ کی تصویروں کو پھر انہوں نے مجسمہ کی شکل دے دی اور ان کے بت بن گئے، پھر ان کو الہ ماننے لگے۔ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بت پرستی یوں شروع نہیں ہوتی۔ وہ جو عرب تھے وہ بڑے حکیم تھے، وہ بڑے عقل مند لوگ تھے، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی، ان کا صلہ رحمی اور ان کے اس طرح کے بڑے اچھے اوصاف ہیں، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، ایسے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ کسی بت کی، وہ یعنی کہ کسی پتھر کے ٹکڑے کی وہ عبادت کریں، اس کو الہ مانیں، بلکہ وہ بڑے عقل مند لوگ تھے۔ وہ اپنے جو اولیاء اللہ تھے، اپنے بزرگ تھے، اپنے امام تھے، ان کے اپنے جو
صالحین تھے ان کی محبت میں آ کر، ان کی محبت میں آگے اتنا زیادہ عقیدت میں غلو کرتے گئے کہ انہوں نے ان اولیاء اللہ کے نام پر پہلے تصویریں بنائیں، پھر تصویروں کے بعد ان کے ناموں پر بت بنائے، اور ان بتوں کی شکل بھی ان اولیاء اللہ کی شکل سے ملتی جلتی تھی، اور وہ ان اولیاء اللہ کی یاد میں ان بتوں کو سامنے رکھ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔